بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، آج کون سا واقعہ آپ کو سنانا ہے؟ یہ ایسا قرآنی واقعہ ہے جس سے دل دہل جاتا ہے۔ پہلے کی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے، اور قرآن میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو آج بات ہوگی طاعون کے عذاب کی۔ اس میں ہم سنیں گے کہ طاعون کسے کہتے ہیں اور یہ عذاب آیا کس قوم پر۔ یاد رہے کہ میدان تہ میں بنی اسرائیل نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاری جیسی عام سی غذائیں کھانے کی طلب کر رہے ہو۔ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان تہ سے نکل کر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی من بھاتی پسند کی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم بیت المقدس کے دروازے کے پاس کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان کو شرارت سوجھی اور جھک کر داخل ہونے کے بجائے بیت المقدس کے دروازے کے پاس سے اپنی سرینوں یعنی کولوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور معافی کی دعا مانگنے کے بجائے یہ کہتے ہوئے کہ ایک دانہ ہے ایک بال میں، یعنی مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس نافرمانی اور بے باکی کی وجہ سے ان پر اللہ قہار کا عذاب نازل ہوا کہ اچانک ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور یہ سب کے سب درد سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین کرام، طاعون ایک مہلک یعنی جان لیوا بیماری ہے۔ اسے ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں، اور اس بیماری میں کیا ہوتا ہے، گردن اور بغلوں اور کئی جگہ جسم میں گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں، اور اس میں بے پناہ ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض سخت تکلیف اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا، اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنا کیسا واقعہ ہے، کیسی نافرمان قوم تھی۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ معلوم ہوا کہ خداوند قدوس کی نافرمانی
اور رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ کے قہر کی صورت میں عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں تو عذاب تھا، مگر ہم امتیوں کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رحمت ہے۔ جی ناظرین، امت کے حق میں یہ رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ طاعون کی وبا جس بستی میں پھیلی ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی بیماری آنے کی صورت میں اپنی بستی کے اندر صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا جہاد کے دن میدان چھوڑنے والوں پر گناہ ہوتا ہے، اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ آج بھی تو لوگ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ عمل نہ کرنا اور ہے، گناہ ہے، لیکن کسی دینی معاملے کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان پہنچ جائے تو اس میں چوں چراں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی عقلیں، ہماری عقلیں کتنی ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام ماننا ہوتا ہے، لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کی جاتی ہے۔ نہیں بھائیوں، قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک کوئی بات پہنچ گئی، بے شک بعض اوقات ہماری عقل میں نہ آئے، اس کو یہی سمجھے کہ میری عقل ہی چھوٹی ہے۔ دیکھیں نا، میٹرک کی کتابوں کے بارے میں پہلی جماعت کا بچہ تو نہیں سمجھ پاتا نا، تو ہم ہر بات سمجھ جائیں یہ ضروری نہیں۔ بس کسی قرآن یا حدیث کے احکام پر اعتراض مت کیجیے۔ انشاءاللہ کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔